بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 29ویں پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات اور 30ویں پارے کی 14 صورتیں تلاوت کی گئی ہے، یعنی سورۃ المرسلات سے لے کر سورۃ الشمس تک 15 صورتوں کی تلاوت آج کی تراویح میں ہوئی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کا اختتام ہے اور 30واں پارہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا آخری پارہ ہے، اللہ پاک کا یہ کلام جب اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے تو اللہ پاک نے اس انسان کو یہ بات سمجھائی کہ جس طرح اس پاک کلام کا اختتام ہے اسی طرح ایک دن اس دنیا کا بھی اختتام ہوگا۔ قرآن کے اختتام سے اللہ پاک نے دنیا کے اختتام کو سمجھایا ہے، اور اس دنیا کا اختتام ہی قیامت کہلاتا ہے۔ دوستو، جب قیامت قائم ہوگی تو اس دنیا کے نظام کو اللہ پاک لپیٹ دیں گے، ختم فرما دیں گے۔ اس لیے آخر پارے کی جتنی صورتیں ہیں تقریباً میں آپ سنیں گے ابھی، اس کا جو موضوع ہے وہ قیامت اور قیامت کے احوال ہے۔ اس لیے شروع کی جو 3 صورتیں ہیں، سورۃ المرسلات، سورۃ النبأ اور سورۃ النازعات، ان تینوں صورتوں میں بالترتیب اللہ پاک نے قیامت کے دن اور قیامت کے آنے والے احوال کو اور اس دن کی ہولناکی کو اور اس دن کی سختیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن ایمان والوں پر ہونے والی جو راحتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ پاک کے جو انعامات ہیں، اس کو ان تینوں صورتوں میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد چوتھی صورت سورۃ العبس ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ انداز میں، پیار کے انداز میں تنبیہ فرمائی ہے۔ تنبیہ اس بات پہ فرمائی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اور قریش کے بڑے بڑے سردار اس دن آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اور جو دین میں لے کے آیا ہوں یہی دین برحق ہے۔ چونکہ وہ لوگ عام طور پہ بیٹھنا تو دور کی بات آپ سے ملتے بھی نہیں تھے، اس کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، تو بڑی مشکل سے اس دن ان کو جمع کیا گیا۔ وہ بیٹھ کر آپ کی بات سن رہے تھے، اور اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ داخل ہو گئے۔ چونکہ وہ تو آنکھوں سے نابینا تھے، ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ کیا کیفیت ہے اور آپ علیہ السلام کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس کی نوعیت کیا ہے، تو لہٰذا وہ اپنا ایک سوال لے کر آپ کے پاس آئے تھے، ایک دینی مسئلہ لے کر۔ تو جیسے ہی داخل ہوئے تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کیفیت ہے، تو آتے ہی کہا کہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیں، یعنی مجھے آپ جواب دے دیجیے۔ اس موقع پر ان کا آنا اور اس طرح فوراً سوال کر دینا، اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ ناگواری ہوئی۔ ناگواری اس لیے ہوئی کہ آپ کے دل میں آیا کہ یہ تو میرے مخلص صحابی ہے، مومن صحابی ہے، یہ تو بنے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ہر وقت مجھ سے مل سکتے ہیں، بعد میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی جو یہ بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے ان کو پھر جمع کرنا مشکل ہے۔ تو اس تھوڑے سے وقفے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماتھے پر بل آئے، اور آپ کو ان کا آنا اس طرح پسند نہیں آیا، تو اس پر فوراً اللہ پاک نے آیات اتار دی۔ دیکھیں، اخلاص والا ایمان اللہ کو اتنا پسند ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماتھے پر شکن آ گئی، آپ ترشرو ہو گئے، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جو آنے والا ہے اس کا ایمان سچا ہے، یہ طلب لے کر آپ کے پاس آیا ہے، اور جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہدایت سے محروم لوگ ہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔
اس کے بعد آپ علیہ السلام اس صحابی کا اس درجہ اکرام فرماتے تھے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کسی مجلس میں داخل ہوتے تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ وہ شخص آ گئے جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی۔ تو اخلاص والا ایمان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد کی دو صورتیں ہیں سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرب قیامت کے جو احوال ہے اور عالم دنیا کے اندر جو توڑ پھوڑ کا عمل ہے، ہر چیز اللہ پاک کے حکم سے ٹوٹ جائے گی۔ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جتنے بھی ہے، یہ پہاڑ، یہ سیارے، ہر چیز اللہ پاک کے حکم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور پورے دنیا کے نظام میں ایک بھونچال مچ جائے گا۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کو انسان ختم کرتا ہے، یہ تو دنیا میں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عمارت بوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی، گرانی ہے، اس کو توڑنا ہے تو کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، آواز آتی ہے، ہر چیز نیچے گرنے لگتی ہے۔ تو یہ گویا کہ قیامت کا ایک منظرنامہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اللہ پاک نے فرمایا جب قیامت واقع ہونے لگے گی تو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، ان کو ہم توڑ پھوڑ دیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور پورے عالم کے نظام کے اندر ایک شور مچ جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے ہلاکت کی وعید بیان فرمائی، ویل فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے المطففین جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے فرمائے ویل، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ویل یہ اصل میں جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جہنم میں اللہ پاک نے ایک خاص جگہ بنائی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنے معاملات میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس پر ایک پوری قوم پہ عذاب آیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ۔ وہ اس فعل بد کے اندر مبتلا تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے معاملات کے اعتبار سے اپنی امت کی نہایت درجہ اصلاح فرمائی، اور اس میں کمی کوتاہی کرنے پر آپ علیہ السلام نے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ ایک ذرہ بھی کسی کا حق ہمارے پاس نہ آئے۔ آج تو انسان اس کو ہلکا لے لیتا ہے، چیز تول رہا ہے، بس جلدی جلدی رش ہے، بس دائیں بائیں کیا، تھیلی بھر دی، دے دیا۔ تو انسان سمجھتا ہے چلو بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہوا، بہت کچھ ہو گیا۔ اب آپ اس گاہک کو کہاں ڈھونڈیں گے، اس کسٹمر کو کہاں تلاش کریں گے کہ اس سے اپنے معاملات کو صاف کر لیں۔ اس لیے پہلے آپ نے غور کیا ہوگا، جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، دکاندار وغیرہ تجارت کرتے تھے، پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تولنے کا یہ پیمانہ نہیں تھا جو آج کل ڈیجیٹل معاملات آئے ہوئے ہیں۔ پہلے تو بٹے رکھتے تھے اور تولتے تھے، تو وہ کتنا محتاط ہوتے تھے کہ سامان زیادہ ہو جائے، وہ ترازو نیچے ہو جائے اور چیز میری زیادہ چلی جائے، لیکن مجھ پر کوئی بوجھ نہ آئے۔ اور اب تو ظاہر سی بات ہے کہ مادیت پرستی کی دنیا ہے، ایسی مشینیں ہمیں دے دی گئی جو فکس ڈیجیٹل ہے، جو بالکل ایک کاؤنٹنگ کرتے کرتے جا کے ایک عدد پہ رک جائے گی کہ چلو بھائی اب اس سے ایک ذرہ اوپر نہیں جانا۔ اب ہم تو خیر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چلے بھائی معاملہ برابر سرابر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اعتبار سے میرے دوستوں بزرگوں، جو اندر ایک جذبہ ہے نا ایثار و ہمدردی کا، وہ ان مشینوں سے ختم ہو چکا ہے، اب وہ نہیں رہا ہے۔ اب انسان ایک چیز کو بھی اوپر نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اگر انسان ایسے معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، ناپ تول میں، ایسی چیزوں سے اگر جڑا ہوا ہے تو بہت احتیاط والی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، اس میں اللہ پاک نے ان دو طبقوں کا ذکر کیا جو ہمارے کل کے خلاصے میں سورۃ الحاقہ میں بھی آئے، کہ کامیاب ہونے والوں کی علامت کیا ہوگی؟
کہ ان کو ان کا نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں ملے گا؟ سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ تو جب سیدھے ہاتھ میں مل گیا، اللہ پاک فرما رہے یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ کامیاب ہوگی، اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا، یہ علامت ہوگی کہ یہ آدمی ناکام ہو گیا۔ تو جب وہ دیکھے گا مجھے تو الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کہے گا ہے مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ پاک سے ہلاکت کی دعا اپنے لیے مانگے گا کہ اب میں ختم ہو جاؤں، میرا جسم مٹ جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس دن کی اس وقت کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے لیے کوئی اختتام نہیں ہے دوستو، وہ تو دائمی ابدی زندگی ہے۔ اس لیے جو کرنا ہے، جو بڑھنا ہے، گھٹنا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے انسان اپنے معاملات کو صاف کر لے، وہاں پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، اور اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا کہ جن کو وقت کے ظالم بادشاہ نے آگ کی خندقیں کھود کر اس میں آگ جلائی، اور پھر اس میں بہت سارے ایمان والوں کو پھینک دیا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے بھی بہت پہلے کا، سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ گزرا اور یہ لوگوں کو شرک پہ مجبور کرتا تھا، اور پھر ایک نوجوان اٹھا، بہت عجیب واقعہ ہے، خیر تفصیل میں نہیں جا سکتے ورنہ 10-15 منٹ اس میں لگیں گے۔ پھر ایک نوجوان جو ہے وہ ذریعہ بن گیا لوگوں کی ہدایت کا، ان کے ایمان پر لانے کا۔ جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ جی یہ نوجوان تو میرے لیے خطرہ ہے، تو پہلے اس کے لیے حکم دیا کہ بھئی اس کو لے جاؤ اور ایک پہاڑ کے اوپر سے اس کو دھکا دے کے گرا دو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جسے اللہ پاک جس کی حفاظت کرے تو اس کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو جو سپاہی اس کو لے گئے گرانے کے لیے، اللہ کی طرف سے ایسا امر آیا، ایسی ہوا چلی کہ لڑکا وہیں رہ گیا، سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کے مر گئے۔ اب جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ جو نوجوان ہے یہ خالی نہیں ہے، یہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات میں جان ہے۔ اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ تو بادشاہ سے اس کے وزیروں نے کہا کہ جی بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا، ہم جس کو مارنا چاہتے تھے وہ تو زندہ رہ گیا، اور اس کو زندہ دیکھ کر اور لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، کیا کریں؟ تو کہا بھئی خندقیں کھود دو، آگ کی آگ بھر دو، اور لوگوں سے کہو بھئی جو اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو آگ میں گرائیں گے، اور جو بادشاہ پر لائے گا تو وہ بچ جائے گا۔ اب لوگوں کو لایا جاتا اور ان خندقوں کے اندر ان کو پھینکا گیا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ان خندقوں کے اندر ان کو پھینک دیا گیا۔ تفسیروں کے اندر آتا ہے ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، اور یہ عورت بھی ایمان لے آئی تھی اللہ پاک کی ذات پر۔ تو انسان مجبور ہے اولاد کے لیے، تو اولاد نازک چیز ہے، تو کہا پہلے اس کے بچے کو پھینک دو تاکہ عورت کو عبرت حاصل ہو جائے۔ تو مفسرین فرماتے جب اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا اس کے سامنے، تو اس بچے نے آگ کے اندر سے آواز دی اپنی ماں کو، کہا کہ ماں پریشان نہیں ہو، اندر آ جاؤ، یہ آگ نہیں ہے، اندر تو اللہ نے باغ بنایا ہوا۔ تو ان کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ ایمان تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد 3 صورتیں مسلسل، سورہ طارق، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ ان 3 صورتوں میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ بعض لوگ اس دن کو اور اس دن کے پیش آنے والے مراحل کو مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ ملحدانہ ذہن ہوتا ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ انسان کبھی بھی تقدیر کی باتوں کو، غیب کی باتوں کو اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش نہ کریں۔ اور خاص طور پہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں دوستو، یہ تو فتنوں کا 100% زمانہ ہے۔ اس میں ایمان بالغیب پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھیں، بس جس چیز پر ایمان ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے اور جنت کیسے ہوگی، جہنم کیسے ہوگی،
اللہ کی ذات کیسے ہوگی، قبر میں کیسے اتنا نظام چلے گا، یہ چیزیں اس ناقص عقل سے حل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو مت سوچیں۔ اس پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ تو فرمایا جو لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں وہ باز آ جائیں، یہ قیامت مذاق نہیں ہے، یہ ایک بہت اٹل حقیقت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے قسم کھائی 10 راتوں کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اب اللہ پاک جس چیز کی قسم کھائے تو اس چیز کی اہمیت کیا ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی قسم کھائی؟ تو جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو بقرہ عید کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، شروع کے 10 دن، چونکہ یہ بہت بڑی فضیلت والا ہے، اس کے ایک ایک دن رات کی بہت بڑی فضیلت، تو اللہ پاک نے اس عشرے کی قسم کھائی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، بعض نے فرمایا یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ بہرحال تینوں عشرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کا عشرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت بتائی اور یہ سمجھا دیا کہ دیکھو کبھی یہ تصور مت کرنا کہ دنیا کی زندگی راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ زیادہ تر فرمائے اس انسان کی جو زندگی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کبد، کبد کہتے ہیں یعنی آزمائش اور تکلیف اور پریشانی کو۔ فرمائے زیادہ تر زندگی ایک صاحب ایمان کی جو ہے وہ آزمائشوں کے اندر گزرتی ہے۔ یہ ایک دن راحت میں ہوتا ہے اور 5 دن پریشانی میں ہوتا ہے، پھر 2 دن راحت کے آتے ہیں، پھر 4 دن پریشانی کے آتے ہیں۔ لیکن یہ پریشانی خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک کے قرب کا ایک ذریعہ ہوتا ہے دوستو۔ اس لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں پیش آنے والے احوال پر دل گرفتہ نہیں ہوتے اور مایوس ہو کر عمل والی زندگی سے دور نہیں جاتے، بلکہ کہتے ہیں بھئی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور میں تو رضا بالقضاء والا ہوں، جو اللہ چاہتے ہیں میں اس پر راضی ہوں، مرضی ہے مولا از ہم اولا، جو میرے مولا کی مرضی ہے وہ ہر چیز پر باری، جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے۔ تو حالات پر انسان پریشان نہ ہو۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایمان کے بعد مومن کے لیے سب سے اہم چیز تقوی ہے۔ تقوی ہے نا، اللہ کا خوف، لیکن فرمائے ایک چیز ایسی ہے جس کا مقام تقوی سے بھی اوپر ہے، تقوی سے بھی بڑھ کر ہے، اور فرمائے وہ رضا بالقضاء ہے۔ انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا سیکھ لے، خوشی آئی تو بھی راضی، تکلیف آئی تو بھی راضی، اس لیے کہ کس کی طرف سے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنا تزکیہ کہتے ہیں دل کی صفائی کو، جیسے جسم کی صفائی ہے وہ طہارت کہلاتی ہے، نظافت کہلاتی ہے، ایک ہوتا ہے دل کی صفائی، باطن کی، وہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ دل بھی بیمار ہوتا ہے، اس کے بھی امراض ہوتے ہیں، تو اگر جس نے اپنے دل پر محنت کی اور اس کی صفائی اور تزکیہ کیا، اللہ پاک فرما رہے قد افلح، یہ بندہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے اپنے دل کی دنیا کو برباد کیا، ویران کیا، اس پر محنت نہیں کی، فرمایا یہ ناکام ہو گیا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔